آج ہم ایک ایسی تحریر پر گہری گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو آج بھی اتنے سالوں بعد بھی ذہنوں کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ جھنجھوڑتی ہے۔ بھگت سنگھ کا مضمون میں ملحد کیوں ہوں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس خود بھگت سنگھ کی یہ زبردست تحریر ہے اور ساتھ میں کچھ تجزیے بھی ہیں جو اس کی پرتیں کھولنے میں مدد دیں گے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھگت سنگھ جوانی میں انقلابی جدوجہد کے عروج پر آخر الحاد تک کیسے پہنچے اور اپنے موقف کے لیے انہوں نے کیا دلائل دیے۔ مطلب یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ موت کے اتنے قریب کھڑے ایک نوجوان کے خیالات میں اتنی گہرائی، اتنی پختگی کیسے آ گئی۔ بالکل، اور یہ مضمون جو ہے نا، یہ صرف ان کے ذاتی عقیدے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس دور کے سماج، سیاست، مذہب، ان سب پر ایک گہرا تبصرہ ہے۔ اچھا، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ بھگت سنگھ اقلیت پسندی کے بارے میں کیا سوچتے تھے، انقلاب کے لیے نظریاتی وضاحت کتنی ضروری سمجھتے تھے۔ تو یہ صرف ذاتی نہیں بلکہ ایک نظریاتی پختگی کی کہانی بھی ہے۔ جی، اور یہ کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی، شدید دباؤ میں بھی اپنے نظریات پر قائم رہنا کیسے ممکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک عام الزام جو ان پر لگا اور جس کا جواب وہ مضمون کے شروع میں ہی دیتے ہیں، وہ یہ تھا کہ ان کا الحاد ان کے غرور کی وجہ سے تھا، تکبر کی وجہ سے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس سے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو وہ اس الزام کو کیسے رد کرتے ہیں؟ دیکھیں، بھگت سنگھ مانتے ہیں کہ ان میں فخر ہو سکتا ہے، پرائیڈ جسے ہم کہتے ہیں، مطلب اپنے نظریات پر، اپنی سوچ پر ایک مضبوط یقین۔ اچھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسی فخر کو تکبر سمجھ لیں، لیکن وہ فخر یعنی پرائیڈ اور غرور یعنی وینٹی میں واضح فرق کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ان کا کہنا ہے کہ غرور یعنی ذاتی بڑائی کا احساس وہ تو انسان کو شاید خدا پر اور زیادہ یقین کرنے پر مجبور کر دے، وہ اپنی بڑائی میں خدا کو بھی شامل کر لے۔ دلچسپ بات ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ان کا الحاد کسی ذاتی خامی یا غرور کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ غور و فکر، مطالعے اور دلیل کا نتیجہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کوئی مافوق البشر نہیں، ان میں بھی انسانی کمزوریاں ہیں۔ صحیح۔ تو یہ فکری سفر پھر شروع کہاں سے ہوا؟ ان کا پس منظر تو مذہبی بتایا جاتا ہے نا؟ جی بالکل، ان کے والد کشن سنگھ وہ آریہ سماجی تھے۔ اور بھگت سنگھ نے خود ابتدائی تعلیم ڈی اے وی کالج سے حاصل کی، جہاں وہ باقاعدگی سے دعائیں پڑھتے تھے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ شروع میں وہ پکے مومن تھے، گھنٹوں پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ شکوک کب شروع ہوئے؟ یہ نیشنل کالج کے زمانے میں شروع ہوا، جب انہوں نے زیادہ سنجیدگی سے پڑھنا اور سوچنا شروع کیا۔ مذہب، خدا، عقائد، ان سب پر سوالات اٹھنے لگے۔ اور پھر انقلابی تحریک میں شمولیت، اس کا کیا اثر ہوا؟ وہ ایک بہت اہم مرحلہ تھا۔ پارٹی میں انہیں ہر طرح کے نظریات والے لوگ ملے۔ کچھ رہنما تو بہت پکے مذہبی تھے، جیسے سچندرا ناتھ سانیال۔ اچھا، جن کی کتاب بندی جیون کا ذکر آتا ہے؟ جی ہاں، وہ کتاب تو شروع ہی خدا کی ہم سے ہوتی ہے۔ پھر کاکوری کے شہید، جن کا بھگت سنگھ بے حد احترام کرتے تھے، رام پرساد بسمل، راجن لاہری۔ جی، انہوں نے بھی اپنے آخری دنوں میں مذہبی عبادات کیں، گیتا اور اوپنشد پڑھے۔ تو اس وقت پارٹی میں ایسا نہیں تھا کہ سب ملحد ہوں یا خدا پر سوال اٹھانا عام ہو۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، ٹرننگ پوائنٹ کب آیا؟ وہ فیصلہ کن موڑ جب انہوں نے نہ صرف سوال اٹھائے بلکہ کھل کر الحاد کا اعلان کر دیا؟ یہ غالباً 1926 کے آس پاس کی بات ہے۔ پارٹی کو کچھ مشکلات درپیش تھیں اور نظریاتی طور پر خود کو واضح کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ بھگت سنگھ نے محسوس کیا کہ انقلاب کے لیے صرف جوش کافی نہیں، مضبوط نظریاتی بنیاد بھی چاہیے۔ تو انہوں نے بہت شدت سے مطالعہ شروع کیا۔ کن لوگوں کو پڑھا انہوں نے باکونن جیسے انارکسٹ مفکرین کو پڑھا، مارکس، لینن، ٹروٹسکی جیسے سوشلسٹ رہنماؤں کو پڑھا، جو سب کے سب ملحد تھے۔ اچھا۔ ایک کتاب نرلمبا سوامی کی کامن سینس کا بھی ذکر کرتے ہیں، جس کا ان پر کافی اثر ہوا۔ تو اس سارے مطالعے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 1926 کے آخر تک وہ اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ ایک قادر مطلق، کائنات بنانے والے اور چلانے والے خدا کے وجود کی کوئی ٹھوس عقلی یا سائنسی بنیاد نہیں ہے، اور تب انہوں نے کھل کر خود کو ملحد کہنا شروع کر دیا۔ یہ تو ہوئی نظریاتی تبدیلی، لیکن اصل امتحان تو تب آتا ہے جب حالات بگڑتے ہیں۔ مئی 1927 میں جب وہ گرفتار ہوئے، جی، وہ تجربہ کیسا رہا؟
کیا اس نے ان کے نئے عقیدے کو آزمایا؟ یقیناً وہ ایک بہت سخت آزمائش تھی۔ گرفتاری اچانک ہوئی لاہور میں، پولیس کا دباؤ بہت شدید تھا۔ انہیں کاکوری کیس سے جوڑنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ جی، اور دوسرے مقدمات سے بھی۔ پولیس نے دھمکیاں بھی دیں کہ مقدمہ چلے گا، پھانسی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی یہ لالچ بھی دیا کہ اگر وہ بیان دے دیں، سرکاری گواہ بن جائیں تو رہائی بھی ملے گی اور انعام بھی۔ اوہو، اور اسی دوران انہیں مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی ہوئی؟ ہاں، یہ بھی ہوا۔ کچھ پولیس افسران نے شاید ہمدردی میں یا شاید نفسیاتی حربے کے طور پر انہیں کہا کہ بھئی دن میں 2 بار پوجا پاٹ کیا کرو، خدا کو یاد کیا کرو۔ تو بھگت سنگھ کے لیے یہ بڑا خود احتسابی کا لمحہ ہوگا؟ بالکل، وہ خود لکھتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ کیا میرا الحاد صرف اچھے دنوں کا دعویٰ تھا؟ کیا اب مشکل پڑی تو میں اپنے اصول چھوڑ دوں گا، خدا کو ماننے کا دکھاوا کروں گا؟ اور ان کا جواب کیا تھا؟ کافی اندرونی کشمکش کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے یہ اپنے آپ سے بے ایمانی ہوتی، ایک ذلت آمیز فعل ہوتا، تو انہوں نے اس دباؤ کا مقابلہ کیا اور اپنے الحاد پر قائم رہے۔ یہ واقعی غیر معمولی عزم ہے، خاص طور پر جب وہ خود مانتے ہیں کہ ایمان ایک سہارا بن سکتا ہے، مشکلات کو آسان بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ الحاد میں آپ کو صرف اپنی ذات پر، اپنے نظریے پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں طوفانوں میں اپنے پیروں پر کھڑا رہنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ صرف ضد یا کھوکھلا غرور نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نظریاتی طاقت ہوتی ہے۔ صحیح، تو یہ تو ہوئی آزمائش کی بات۔ اب بات کرتے ہیں موت کے سامنا کی۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں بات واقعی بہت گہری ہو جاتی ہے، جہاں عام طور پر لوگ کسی نہ کسی مافوق الفطری سہارے کی طرف دیکھتے ہیں، آخرت کی امید رکھتے ہیں، جنت کی یا دوبارہ جنم کی۔ بھگت سنگھ کا اس بارے میں کیا خیال تھا؟ ان کا نظریہ بالکل مختلف تھا، بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت پسندانہ۔ وہ جانتے تھے کہ پھانسی کا مطلب کیا ہے۔ کیا مطلب؟ مکمل خاتمہ، فنا، جسم ختم، شعور ختم، کوئی روح نہیں بچے گی، کوئی اگلا جہان نہیں ہوگا، بس ایک فل سٹاپ۔ تو پھر اس ساری جدوجہد کا، اس قربانی کا مقصد کیا تھا؟ اگر کوئی انعام نہیں ملنا، نہ اس دنیا میں نہ مرنے کے بعد، تو پھر یہ سب کیوں؟ ان کے لیے اصل انعام خود یہ جدوجہد تھی، یہ عمل تھا۔ یعنی آزادی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، ایک بہتر سماج کے قیام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا، بغیر کسی ذاتی فائدے یا لالچ کے۔ یہی بذات خود سب سے بڑا مقصد اور انعام تھا۔ اچھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اصل تبدیلی تب آئے گی جب لوگ انفرادی نجات یا جنت کے لالچ سے نکل کر اجتماعی مقصد کے لیے لڑیں، غلامی سے نجات، ناانصافی کا خاتمہ۔ اور اس مقصد کے لیے قربان ہونے میں انہیں فخر محسوس ہوتا تھا۔ جی، اسے وہ جائز فخر سمجھتے تھے، غرور نہیں۔ یہی ان کی اصل طاقت تھی، ان کا محرک تھا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا ان دلائل پر آتے ہیں جو انہوں نے خدا اور مذہب کے تصور کے خلاف پیش کیے۔ ان کا سب سے بنیادی سوال کیا تھا خدا پرستوں سے؟ ان کا جو مرکزی سوال تھا وہ فلسفے میں جسے مسئلہ شر یا پرابلم آف ایول کہتے ہیں، اس سے جڑا ہوا تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر خدا قادر مطلق ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور رحیم بھی ہے، مہربان ہے، تو پھر اس نے یہ دنیا ایسی کیوں بنائی جو دکھوں، مصیبتوں، بیماریوں، ناانصافیوں سے بھری پڑی ہے، جہاں کوئی بھی شخص پوری طرح خوش اور مطمئن نہیں رہ سکتا؟ کیوں؟ اگر کہا جائے کہ یہ اس کا قانون ہے تو پھر وہ قادر مطلق کیسے رہا؟ وہ تو خود قانون کا پابند ہو گیا۔ صحیح۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس کی مرضی ہے، اس کی خوشی ہے، اس کی لیلا ہے، تو پھر وہ ایک ظالم بادشاہ جیسا ہوا، جیسے نیرو تھا یا چنگیز خان، جنہیں دوسروں کو تکلیف دے کر خوشی ملتی تھی۔ ایک مہربان خدا ایسا کیوں کرے گا؟ یہ تو بہت بنیادی سوال ہے، اور اس کا جو عام جواب دیا جاتا ہے، مثلاً کہ آخرت میں انصاف ہوگا یا یہ پچھلے جنموں کے کرموں کا پھل ہے، وہ ان دونوں جوابات کو رد کرتے ہیں۔ آخرت والے جواب پر وہ مثال دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی پہلے آپ کو زخم لگائے اور پھر مرہم پٹی کرے۔ کیا یہ کوئی مہربانی ہوئی؟ ٹھیک ہے، اور کرما کا نظریہ؟ کرما کے نظریے کو تو وہ اور بھی زیادہ سختی سے رد کرتے ہیں۔ وہ اسے چالاک لوگوں کی ایجاد قرار دیتے ہیں۔ چالاک لوگوں کی؟ کیوں؟ ان کے خیال میں یہ نظریہ اس لیے گھڑا گیا تاکہ عوام کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا جائے، اور جو سماجی ناانصافیاں ہیں انہیں قسمت کا لکھا یا پچھلے جنموں کا پھل کہہ کر قبول کر لیا جائے۔
یعنی یہ صرف ایک فلسفیانہ بات نہیں، اس کے سماجی اثرات ہیں؟ بالکل، یہی بھگت سنگھ کا اصل نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے نا، یہ امیروں کو، اونچی ذات والوں کو، طاقتوروں کو یہ جواز دیتا ہے کہ ان کی اچھی حالت ان کے پچھلے اچھے کرموں کا نتیجہ ہے، اور غریبوں کی بری حالت ان کے پچھلے جنم کے گناہوں کی سزا ہے۔ اس طرح یہ نظریہ موجودہ استحصالی نظام کو، ذات پات کو، طبقاتی تقسیم کو قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ مثال بھی دیتے ہیں اس کی؟ جی، وہ شودر کی مثال دیتے ہیں کہ اسے پیدا ہوتے ہی نیچ سمجھا جاتا ہے، اسے تعلیم سے، عزت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ پھر جب وہ غربت اور جہالت میں زندگی گزارتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے پچھلے جنم کے گناہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ذمہ داری سماج اور نظام سے ہٹا کر فرد پر ڈالنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ آپٹن سنکلیئر کا حوالہ بھی اسی سلسلے میں دیتے ہیں نا؟ جی ہاں، غالباً وہ سنکلیئر کی کتاب پروفٹس آف ریلیجن کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو روح کی لافانیت اور مرنے کے بعد ملنے والے انعامات پر پکا یقین دلا دیں تو پھر آپ ان سے اس دنیا میں سب کچھ چھین سکتے ہیں اور وہ خوشی خوشی آپ کی مدد کریں گے۔ یعنی مذہب ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے؟ ان کے نزدیک ہاں، خاص طور پر جو اس کا ادارہ جاتی روپ ہے، وہ اکثر طاقتور طبقوں کے ہاتھ میں عوام کو قابو میں رکھنے کا ایک ذریعہ رہا ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ ہر مذہب میں بادشاہ یا حکمران کے خلاف بغاوت کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور برطانوی راج کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال تھا کہ خدا کی مرضی نہیں ہے؟ جی، وہ صاف کہتے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت یہاں خدا کی مرضی سے قائم نہیں ہوئی، یہ ہماری اپنی کمزوری، ہماری بے حسی اور ان کی فوجی طاقت کا نتیجہ ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو وہ یہ ظلم کیوں ہونے دے رہا ہے؟ بالکل، کیا اسے اس ظلم میں کوئی مزہ آ رہا ہے؟ وہ اس طرح سے ذمہ داری واپس انسانوں پر ڈالتے ہیں کہ بھائی حالات بدلنے ہیں تو خود بدلنے ہوں گے، کسی آسمانی مدد کا انتظار نہیں کرنا۔ تو ان سب دلائل کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا کا تصور جو ہے وہ انسان نے خود تخلیق کیا ہے؟ جی، ان کا یہی خیال تھا کہ انسان نے اپنی کمزوریوں کو، اپنی حدود کو، اپنی مشکلات کو محسوس کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سہارے کے طور پر خدا کو اپنے ذہن میں، اپنے تخیل میں پیدا کیا۔ ایک نفسیاتی سہارا؟ ہاں، ایک سہارا جو مصیبت میں ہمت دے، خوشحالی میں غلط کاموں سے روکے، تنہائی میں باپ، ماں، بھائی، دوست جیسا ساتھی بنے۔ وہ مانتے ہیں کہ یہ تصور نفسیاتی طور پر مددگار ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے معاشرے نے بت پرستی کے خلاف جدوجہد کی، ویسے ہی اب اس سہارے پر انحصار کے خلاف بھی لڑنا ہوگا تاکہ انسان مکمل طور پر خود مختار ہو سکے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ اور یہیں سے پھر عقلیت، تنقیدی سوچ اور حقیقت پسندی کی اہمیت سامنے آتی ہے، جس پر وہ بار بار زور دیتے ہیں۔ بالکل، ان کے نزدیک بے رحمی سے تنقید کرنا اور آزادانہ طور پر سوچنا یہی انقلابی فکر کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر مانے ہوئے عقیدے پر سوال اٹھانا ضروری ہے۔ جی، چاہے وہ عقیدہ کتنا ہی پرانا ہو، کتنا ہی مقدس سمجھا جاتا ہو، ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے۔ وہ گاندھی جی جیسی عظیم شخصیت پر بھی تنقید کو ضروری سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر ہم عظیم لوگوں پر بھی سوال نہیں اٹھائیں گے تو فکری طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اندھے عقیدے کو وہ خطرناک سمجھتے تھے۔ بہت زیادہ۔ ان کے خیال میں اندھا عقیدہ انسان کی سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، اسے رجعت پسند یعنی پیچھے کی طرف لے جانے والا بنا دیتا ہے۔ تو پھر کائنات کیسے بنی؟ انسان کیسے وجود میں آیا اگر خدا نے نہیں بنایا تو؟ وہ سائنسی وضاحتوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ فطرت کے قوانین پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات کسی بنانے والے کا منصوبہ نہیں، بلکہ یہ فطری عوامل کے تحت مادے کے ارتقاء سے وجود میں آئی ہے۔ ڈارون کا نظریہ؟ جی، وہ ڈارون کے نظریے ارتقاء کا ذکر کرتے ہیں۔ ممکنہ طور پر نیبیولائی نظریے کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ کیسے گیسوں کے بادل سے زمین بنی، پھر زندگی پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ انسان تک ارتقاء ہوا۔ اور جو پیدائشی نقائص یا معذوریاں ہوتی ہیں ان کی وضاحت؟ انہیں بھی وہ حیاتیاتی عمل کا نتیجہ سمجھتے ہیں، والدین کے جسمانی حالات یا عمل کا نتیجہ، نہ کہ پچھلے جنموں کے گناہوں کی سزا۔ صحیح۔ وہ خود کو حقیقت پسند ریئلسٹ کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے ان کے نزدیک؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کو ویسا ہی دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں جیسی وہ اصل میں ہے، بغیر کسی وہم کے، بغیر کسی مافوق الفطر چشمے کے، صرف عقل اور شواہد کی بنیاد پر۔ اور جذبات پر عقل کو ترجیح دینا؟ جی، وہ چاہتے ہیں کہ عقل کی مدد سے اپنے رجحانات اور جذبات پر قابو پایا جائے،
وہ جو روحانی یا صوفیانہ تجربات ہوتے ہیں انہیں وہ ایک قسم کا نشہ اوپیٹ سمجھتے ہیں جو حقیقت سے فرار کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور انہیں اس نشے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ انہیں اپنی طاقت اپنے مقصد کی سچائی سے، اپنی جدوجہد سے اور اپنی عقل سے ملتی ہے۔ تو اس ساری گہری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں، بھگت سنگھ کا الحاد کوئی اچانک پیدا ہونے والا جذبہ یا تکبر نہیں تھا، بلکہ یہ گہرے مطالعے، غور و فکر اور ان کے انقلابی نظریات کا ایک منطقی نتیجہ تھا۔ جی بالکل۔ انہوں نے نہ صرف خدا کے وجود پر بنیادی سوالات اٹھائے، بلکہ مذہب کے سماجی کردار پر، خاص طور پر جہاں وہ ناانصافی کو جواز فراہم کرتا ہے، وہاں شدید تنقید کی۔ ان کا پورا زور انسانی عمل، ہمت، عقل اور سب سے بڑھ کر تنقیدی سوچ پر تھا۔ تو آج کے دور میں اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ بھگت سنگھ آج بھی ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کے نظریات کو، وراثت میں ملے عقائد کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کریں۔ تو ایک اہم سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ جی، وہ یہ کہ آج جب ہم معلومات کے ایک سیلاب میں رہ رہے ہیں، جہاں ہر طرف سے نظریات کی بمباری ہو رہی ہے اور جہاں طاقت کے جو ڈھانچے ہیں ان پر سوال اٹھانا شاید پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے، وہاں بھگت سنگھ کی یہ بے رحمانہ تنقید اور آزادانہ سوچ کی دعوت کتنی اہم ہے۔ یا پھر یہ پہلو کہ شدید ترین مشکلات میں، یہاں تک کہ جب موت سامنے کھڑی ہو تو بغیر کسی مافوق الفطری سہارے کے، بغیر کسی آخرت کی امید کے، صرف اپنے انسانی عزم، اپنے مقصد کی سچائی اور اپنی عقلی قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے کیسے کھڑا رہا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی وہ گہرے سوالات ہیں جو بھگت سنگھ کا یہ مضمون آج بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ جی بالکل، سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے۔